تو مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر 4 چیزیں ہوں. 52.5 تولہ چاندی کے آج کے ریٹ کیا ہیں؟ آج 25واں روزہ ہے، 25واں کہہ رہا ہوں، 2025 کا پہلا روزہ ہے، 2025 رمضان کا پہلا روزہ. تو آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا ہے؟ نیٹ پہ 2 منٹ میں نکل آئے گا، 1,80,000. تو شریعت میں جس کے پاس 4 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں گی، کیونکہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نا، تو آج کی تاریخ میں تو 1,80,000 ہے. تو جس کے پاس 4 چیزیں 1,80,000 کے برابر ہو گئیں، وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ مالدار. قرضے نکال کے. تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور تجارتی مال. تجارتی مال کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مال جو بیچا ہو خریدا ہو اس نیت سے کہ بیچوں گا، ان میں ایک شرط بھی ختم ہو گئی نا تو وہ تجارتی مال نہیں کہلائے گا. خریدا تھا بیچنے کے لیے، لیکن جس دن زکوٰۃ نکالنی تھی اس سے پہلے بیچنے کی نیت ختم ہو گئی تو وہ تجارتی مال نہیں رہا. خریدا تھا استعمال کے لیے، لیکن زکوٰۃ جس دن دینی تھی اس دن بیچنے کی نیت ہو گئی تو بھی مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں تھی. تو دکان میں جو مال پڑا ہوتا ہے نا، یہ سارا مال تجارت ہوتا ہے، کیونکہ سارا خریدا ہوتا ہے بیچنے کے لیے. اس طرح اسٹیٹ ایجنٹ جو پلاٹ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، یا آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو بولتے ہیں یار خرید اور بیچ، کمیشن رکھ لے اور بیچ لے، یا آپ بس بیچنا خریدنے کی نیت، خریدنا بیچنے کی نیت سے. ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تجارتی مال. آپ نے چوزے خریدے بیچنے کے لیے کہ بڑے ہو کے بیچ دوں گا، مال تجارت ہے. آپ نے مرغی خریدی کہ انڈے دے گی، چوزے بیچوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ مرغی جو خریدی تھی وہ بیچنے کے لیے نہیں، وہ انڈوں کے لیے. تو اس مرغی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مرغی خریدی تھی انڈے دینے کے لیے، انڈے اس لیے کہ اس کے چوزے بیچوں گا. تو بھائی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بیچی نہیں جا رہی، جو بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے کے لیے خریدی نہیں تھی. بیچے چوزے جا رہے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدے نہیں تھے. تو یہ لگی بندی تعریف ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو از کالڈ مال تجارت. اور سونا چاندی چاہے وہ استعمال کے ہوں یا نہ ہو، بہر صورت ان پہ زکوٰۃ ہے. اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف ہمیشہ کی طرح بہت مضبوط ہے. احناف کا موقف، جب بھی اختلافی مسائل ہوں گے نا، آپ دیکھنا احناف کا پلڑا بھاری ہوگا. امام حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور خاص طور پر جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف اور امام محمد بھی ہوں تو وہ بہت پاورفل مسئلہ ہوتا ہے. دیکھنے میں اول نظر میں لگتا ہے بعض دفعہ دلائل کمزور ہے، لیکن جب آپ ڈیپ میں جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے خاندانی دلائل ہیں. تینوں امام کسی میں جمع ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ کبھی یہی رائے ہے کہ زیور استعمال کا ہوگا تو بھی زکوٰۃ ہے، استعمال کا نہ ہو تو بھی زکوٰۃ ہے. ویسے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن سونے اور چاندی پہ ہوتی ہے. زیور نہیں، یعنی سونے اور چاندی کے زیور پہ ہوتی ہے. اور چاندی کا زیور بھی اگر وہ استعمال کا بھی ہے تو بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کی دلیل ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں قیامت میں اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو یہ صحیح حدیث ہے. تو وہ تو پہنے میں تھے، پہنے کا مطلب کیا ہے؟ استعمال میں تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اسی وجہ سے اگرچہ فقہ حنبلی میں استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے شیخ بن باز نے اس مسئلے میں فقہ حنفی پہ ہی فتویٰ دیا تھا کہ بہت واضح صریح حدیث اس بارے میں موجود ہے. خیر، تو زیور چاہے استعمال کا ہو، سونے اور چاندی کا زیور، تو 4 چیزیں یاد رہیں گی: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اماؤنٹ. یہ 4 چیزیں 1,80,000 کے برابر، یا 3 چیزیں یا 2 یا 1 چیز بھی ہو گئی تو آپ نے وہ تاریخ کیا کر لینی ہے؟ نوٹ. جیسے 1 محرم کو آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں
اور جتنا قرضہ ہے وہ مائنس کر کے. ہاں زمین اگر آپ نے خریدی بیچنے کی نیت سے لیکن قسطوں پہ خریدی تو 1 سال کی قسطیں اس کی قیمت سے مائنس کی جائیں گی. جو قسطیں آپ نے اس سال دینی ہے نا وہ کیا کی جائیں گی؟ مائنس. جیسے 40 لاکھ کی زمین خریدی اور اس سال آپ نے 10 لاکھ قسط دے دینے ہیں اس کے, تو 40 لاکھ میں سے 10 کیا کرو گے؟ مائنس. یعنی اس سال کا کیا مطلب ہے؟ جس سال زکوٰۃ نکلتی ہے اس تاریخ سے لے کے اگلی تاریخ تک وہ مائنس کرو گے, پھر قیمت لگاؤ گے اس. تو یہ اس کو مالدار کہتے ہیں. جس دن آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ آ گیا وہ تاریخ آپ نوٹ کر لو, پھر اگلے سال اسی تاریخ کو حساب کرو. دینا جب مرضی دے دو, حساب اس تاریخ کا ہوگا. دے دو بھلے قسطوں میں, قرضہ مائنس کر دو اس میں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو اب آپ تراویح شروع کرتے ہیں. رمضان 2025 کی آج پہلی تراویح ہے, تو میرا تقریباً 2007 سے معمول ہے. بیان کے آخر میں سوال پوچھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ بیان پھر اب ڈسٹرب ہو جائے گا. 2007 سے میرا معمول ہے, جب سے میں اس مسجد میں امامت میں نے شروع کی ہے, کہ تراویح میں ہر تراویح کے بعد جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کا کچھ میں حصہ بیان کرتا ہوں. جو اہم آیات ہوتی ہیں جو ہماری عملی زندگی سے جن کا گہرا تعلق ہے, ان آیات کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. مجھے قرآن دے دیں, کیونکہ تراویح کے دوران بہت ساری آیتیں آئی تھیں, میں نے سوچا تھا ان آیتوں پہ میں آج درس دوں گا. تو یہ روزانہ ہوا کرے گا, آپ لوگ اس میں پابندی سے اچھے بچوں کی طرح بیٹھا کریں گے. خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ بھی پابندی سے بیٹھیں, آپ لوگ بھی پابندی سے بیٹھیں. رمضان میں شروع میں 2-4 دن کا جوش ہوتا ہے, اس کے بعد آدھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے نا, تو پابندی کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے, سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کی جو سب سے اہم ترین آیت ہے, پوری سورہ فاتحہ یہ سب سے اہم ہے, لیکن اللہ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سے ایک معاہدہ کروایا ہے. وہ معاہدہ یہ کروایا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. 2 طبقے ہیں جن سے ہماری راہیں یہاں سے الگ ہو جاتی ہیں. دنیا میں نا 3 طرح کے لوگ مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. بیسک قسمیں انسانوں کی کتنی ہیں؟ بولو 3. بیسک قسمیں 3 ہی ہیں. ایک وہ جو بالکل سرے سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں, ایتھیس, ملحد. آج کل یہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہو رہے ہیں جو سائنس پڑھ کے جن کی کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ سائنس انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے, اللہ سے دور نہیں کرتی, لیکن تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. علم کے بعد اگر تکبر آ گیا نا, تو وہ چونکہ چند چیزیں ثابت ہو گئی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزوں کی سائنسی لاجک جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. تو ہم سمجھیں اب ہمیں سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو اب جو ہے ہم خدا کے بغیر بھی, یہ خوب یاد رکھو, ایک پوائنٹ کی بات کر کے بس آگے نکلتا ہوں. جب بھی کسی ایتھیس کی تقریر سنو نا, جو سائنس کے حوالے دے کے خدا کا انکار کر رہا ہو, ایک غلطی وہ لازمی کر رہا ہوگا اور اس کمبخت کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا, اور اس کو وہ پی جائے گا, اس کو وہ اسکپ کرے گا. جیسے قادیانیوں سے جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت پہ بات کرو گے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا, تو قادیانی زہر کا پیالہ پی کے 100 دفعہ مر جائے گا, اس سوال کا جواب دینے کی کبھی کوشش بولو نہیں کرے گا. وہ آپ کو ختم نبوت کے لفظ میں الجھائے گا کہ نبی خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے, تو نہیں یہ مطلب ہے, تو ذلی نبی, تشریعی نبی وغیرہ وغیرہ میں الجھائے گا. کچھ بھی الٹا لٹک جائے گا. وہ اس پہ کبھی مناظرہ نہیں کرے گا کہ اس پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا بدتمیز انسان تھا. وہ صحیح ہے نا, وہ شریف تھا ہی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو بھائی. اگر بالفرض نقل کفر نہ باشد, یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے نبی آخری نبی نہیں تھے, تو کیا مطلب آپ کے بعد جو بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرے مان لیں گے اس کو؟ تو نبی کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں شریف انسان ہوں. نبوت کا دعویٰ اس کے بعد ہوتا ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا صادق اور امین ہونا ثابت کیا, پھر اپنا نبی ہونا ثابت